اچھا تو دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں آج ہم دا تھری کوشچنز جو لیو ٹولسٹوائے نے لکھا ہے اس کی جو سمری ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کی جو پوری ویڈیو ہے وہ میں بنا چکا ہوں، اس کی جو اسٹوری اس کی ٹرانسلیشن میں نے کی ہوئی ہے، یہ میرے چینل پر موجود ہے۔ اگر کسی کو وہ جاننا ہے تو میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور وہ آپ وہاں پہ بھی مل جائے گی۔ تو کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کہانی سٹارٹ کس طرح ہوتی ہے۔ کہانی اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے کہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں تین سوال آ جاتے ہیں، یا اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ اگر مجھے ان تین سوالوں کے جواب پتہ ہوں تو میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گا، میرا زوال نہیں آئے گا۔ تو وہ تین سوال ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہے ہاؤ کین آئی لرن ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم، کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں صحیح وقت پہ صحیح کام کیسے کروں۔ ہو آر دا پیپل آئی موسٹ نیڈ، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی مجھے زیادہ ضرورت ہے یا جن کی مجھے طلب ہونی چاہیے۔ اینڈ ٹو ہوم شوڈ آئی ایوائڈ لکھنا میں بھول گیا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جن سے مجھے بچنا چاہیے۔ دیئر فور پے مور اٹینشن دین ٹو دا ریسٹ، تاکہ میں کیا کر سکوں، انہیں زیادہ توجہ دے سکوں اور کی نسبت۔ واٹ افیئرز آر دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ نیڈ مائی فرسٹ اٹینشن، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن کو میری پہلی ضرورت ہے یا جو مجھے کرنے چاہیے۔ تو بادشاہ نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی۔ اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد کیا ہوا، جو لوگ تھے وہ آ گئے۔ بادشاہ نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جو مجھے تین سوالوں کے جواب دے گا میں اسے بہت بڑے انعام سے نوازوں گا، اسے بہت بڑا انعام دوں گا، تحفہ دوں گا۔ تو کیا ہوا، بہت سارے جو لوگ تھے وہ آ گئے، اور جو پہلے سوال کا جواب تھا وہ لوگوں نے کچھ اس طرح دیا۔ کچھ لوگوں نے کیا کہ صحیح کام کو صحیح وقت پہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کیلنڈر بنا لیں، اس میں مہینے لکھ لیں، دن لکھ لیں، ہفتے لکھ لیں، اور اس کے حساب سے چلا جائے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا یہ تو ناممکن ہے کہ جو کوئی بندہ ہے یا انسان ہے وہ اتنا پنکچوئل ہو، ہر چیز کو ٹائم پہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد یہ بات تو ناممکن ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے کہا فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنا کام کرنا چاہیے، اور جو صحیح کام ہے اسے توجہ دینی چاہیے۔ پھر کسی نے کہا کہ آپ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا لے، ایک کونسل بنا لے، اور اس کونسل سے پوچھا کریں جو صحیح وقت ہوگا، وہ آپ کو صحیح بتا سکیں گے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اب ہر وقت تو کونسل سے نہیں پوچھا جا سکتا، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بادشاہ خود اکیلے لے سکتے ہیں، مینز ان کی ضرورت اکیلے ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جادوگروں سے پوچھ لیا جائے، ان کو جو مستقبل ہے اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ تو اس سوال سے بھی جو بادشاہ تھے ان کو جواب نہیں ملا۔ اب دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ کن لوگوں کی بات سننی چاہیے اور کن کو رد کرنا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کونسلرز کی بات سنیں، کسی نے کہا پادری کی بات سنیں، کسی نے کہا ڈاکٹرز کی بات سنیں، کسی نے کہا آپ سولجرز کی بات سنیں، آرمی کی بات سنیں۔ تو یہ سوال بھی کچھ عجیب سا چلا گیا، ان کا جواب نہیں ملا۔ پھر تیسرا سوال کیا تھا کہ کون سا کام ہے جو اسے کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا سائنس پہ توجہ دینی چاہیے، وہ ضروری ہے۔ کسی نے کہا ویلفیئر پہ توجہ دینا چاہیے، فلاح و بہبود پہ۔ کسی نے کہا کہ مذہبی عبادات پہ توجہ دینی چاہیے، ریلیجن پہ۔ ساروں نے مختلف جواب دیے اور بادشاہ کسی سے متفق نہیں تھا۔ اب متفق نہیں ہوئے تو پھر تو انعام دینے کی بات ہی نہیں ہوئی۔ اس میں بادشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ ایک ہرمٹ کے پاس جائیں گے۔ ہرمٹ اپنی عقل مندی پہ، دانائی پہ بہت زیادہ مشہور تھا، اور لیکن ہرمٹ جنگل میں رہتا تھا، کبھی وہ یہاں پہ نہیں آیا تھا، نہ وہ بادشاہ وغیرہ سے ملا تھا کبھی۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، ہرمٹ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے اپنے کپڑے وپڑے چینج کیے، سادہ سے کپڑوں میں چلا گیا، اور وہاں پر پہنچنے سے پہلے بادشاہ نے اپنے گارڈ کو اور اپنے گھوڑے کو روک دیا اور وہاں پہ اکیلے چلے گئے۔ وہاں پہ انہیں باہر کھڑا کر دیا، خود اکیلے اندر چلے گئے۔ جب وہ پہنچے تو ہرمٹ کھدائی کر رہے تھے، زمین کو کھود رہے تھے۔ تو بادشاہ نے اسے سلام کیا اور اپنے تین سوال جو تھے اسے بیان کیے۔ جب انہوں نے تین سوال بتائے تو جو ہرمٹ تھا اس نے کیا کیا، اس نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، اپنے کام میں مصروف رہا۔ بادشاہ جو تھا وہ بہت زیادہ رحم دل تھا، انہوں نے ہرمٹ کو دیکھا، وہ غریب سا، کمزور سا، مطلب فینٹ سا بندہ تھا، اور وہ تھک گیا تھا، اس کی جو سانس تھی وہ بہت بھاری ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس سے کدال لیا اور کیا کیا، پھاوڑا یا کدال لیا اور کھودنا شروع کیا۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر کھودا، پھر اس کے بعد پھر سے وہی جو ہرمٹ تھا اس سے سوال پوچھا۔ ہرمٹ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، تو بادشاہ پھر سے کھدائی کرنے میں لگ گئے۔ انہوں نے تقریباً زمین کے 2 حصے کو کھود دیا تھا۔
تو پھر اس کے بعد وہ کھودتے رہے یہاں تک کہ جو سورج تھا وہ ڈھلنے لگا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو بادشاہ جو تھے وہ تھک گئے۔ جب بادشاہ تھک گئے تو بس انہوں نے جو پھاوڑا تھا اسے زمین میں گاڑ دیا، اور اسی میں ہرمٹ نے کہا کہ کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، دیکھیں یہ کون ہے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو ایک بندہ جس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، دبایا ہوا تھا اسے، اور اس سے خون بہ رہا تھا، وہ آ کر ان کے پاس گر گیا۔ جب ان کے پاس آ کر گرا تو جو ہے بادشاہ اور ہرمٹ تھے، ان دونوں نے اسے دیکھا، اس کے جو کپڑے تھے جو اس نے گاؤن یا چوکا پہنا تھا اسے کھولا تو اس کے پیٹ پہ بہت بڑا زخم تھا۔ بادشاہ اس کے لیے پانی لائے اور جو رومال تھا اس سے جو زخم تھا وہ صاف کیا۔ زخم صاف نہیں ہو رہا تھا، اس سے بار بار خون نکل رہا تھا، تو بادشاہ اس وقت تک صاف کرتے رہے جب تک خون بند نہیں ہوا۔ جب خون بند ہو گیا تو جو وہ بندہ جو تھا اس کی داڑھی تھی، بیئرڈ مین تھا، تو بادشاہ نے کیا کیا، اس بندے کو پانی دیا، صاف پانی دیا، اور پھر شام ہو گئی تھی، سورج ڈھل چکا تھا، تو اسے وہ بہرحال اپنی جو جھونپڑی تھی، ہرمٹ کی جھونپڑی، اس میں لے گئے، اور جو بندہ تھا وہ وہیں پہ لیٹ گیا اور آرام سے بس آنکھیں بند کر لی۔ بادشاہ بھی بہت تھک گیا تھا تو بادشاہ سو گیا۔ دوسرے دن جب بادشاہ اٹھا تو اس کی پیچھے سے آواز آئی کہ مجھے معاف کر دیں۔ تو بادشاہ نے جب پیچھے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ میں یہاں ہوں کہاں پہ، اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو ہرمٹ کے پاس آیا تھا کل، اور یہ بندہ بھی اسے یاد آ گیا کہ یہ وہی بندہ تھا جس کی اس نے مدد کی تھی۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو، تم نے تو کوئی میرے ساتھ کوئی غلط نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، ایسی بات نہیں ہے۔ جب کل آپ اس کے لیے نکلے تھے ہرمٹ سے ملنے کے لیے، تب میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا اور میں آپ کو مارنا چاہتا تھا۔ کیونکہ آپ نے جو میرے بھائی تھے اس کو سزا دی تھی موت کی، اور اس کے علاوہ ہماری جو زمین تھی وہ ضبط کر لی تھی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں آپ کا سچا غلام بن کے رہوں گا، اور میرے جو نسلیں ہوں گی وہ بھی آپ کی غلامی کریں گے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اور اس نے اسے کہا کہ میں آپ کے لیے اچھے سے اچھے طبیب کا انتظام کروں گا تاکہ آپ کا جو زخم ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر یہ تو ہو گیا، اب پھر بادشاہ اس کے بعد باہر نکل آئے اور ہرمٹ سے وہ سوال پوچھنا چاہتے تھے کہ جو میرے 3 سوال ہیں ان کے جواب کیا ہیں۔ تو ہرمٹ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیج بو رہے تھے جو کھدائی انہوں نے کل کی تھی۔ تو وہ ہرمٹ کے پاس گئے اور ہرمٹ سے کہا کہ جو آپ نے مجھے ابھی تک 3 سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ انہوں نے کہا کہ 3 سوالوں کے جواب تو آپ کو مل چکے ہیں۔ تو بادشاہ حیران ہوئے کب ملے؟ تو ہرمٹ نے کہا کہ کل جب آپ کھدائی کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے لیے سب سے ضروری بندہ کون تھا؟ وہ میں تھا۔ آپ کس کو سننا چاہتے تھے؟ آپ مجھے سننا چاہتے تھے، اور آپ کے لیے سب سے اچھا کام، سب سے جو ضروری کام تھا وہ کیا تھا؟ وہ اچھا کام تھا، آپ کو کھدائی کرنی تھی، آپ نے میرے اوپر رحم کھایا۔ تو کہا پھر اس کے بعد جب وہ بندہ آیا تو سب سے ضروری کام جو تھا وہ آپ کو اس کی مدد کرنا تھا، اور سب سے ضروری بندہ کیا تھا؟ وہ بندہ تھا جو پڑا ہوا تھا۔ تو بادشاہ جو تھے اس کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے، اور سوالوں کے جواب کیا تھے کہ جو وقت ہے آپ کے پاس وہ سب سے قیمتی وقت ہے، اسے آپ استعمال کرو اور اس کا فائدہ اٹھاؤ، اور سب سے اچھا کام، سب سے ضروری کام جو ہے وہ ہے اچھا کام۔ آپ اچھا کام کرو گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہی ملے گا، نقصان نہیں ملے گا۔ اور تیسرا کہ کن لوگوں کو سننا چاہیے؟ جو لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں، آپ کے پاس ہیں، فیملی ممبرز ہیں، چاہے فرینڈز ہیں، ان کے ساتھ آپ کو اچھے سے بات وغیرہ کرنی چاہیے اور ان کو سننا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی جو ہماری اسٹوری تھی اس کی سمری۔ تو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے نیچے ہماری اور ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ لیجیے گا۔